ناظرین، آخر کار وہ وقت آنے والا ہے جس کا ہمیں کافی عرصے سے انتظار تھا، کیونکہ اب شہیر اور فہد کی بچھائی ہوئی بساط الٹنے والی ہے۔ جن لوگوں نے عافیہ اور احمر کا رشتہ توڑنے کے لیے جھوٹ، سازش اور غلط فہمیوں کا سہارا لیا، اب وہی سازشیں ان کے اپنے گھروں کو تباہ کرنے والی ہیں۔ ایک طرف عافیہ کے سامنے اس کے باپ کی حقیقت آنے والی ہے، دوسری طرف فہد کی وجہ سے نازنین کا گھر ٹوٹنے کے قریب ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ احمر کو نیچا دکھانے کی کوشش آخر کار اسی احمر کی اچھائی ثابت ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نازنین کی، کیونکہ اب اس کے لیے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں۔ نازنین نے فہد سے رابطہ صرف اس لیے رکھا تھا کہ وہ عافیہ اور احمر کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے دونوں کا رشتہ ختم کروا سکے، لیکن اب یہی تعلق اس کے اپنے گھر کو خطرے میں ڈال چکا ہے۔ فہد کی کال جب نازنین کے فون پر آتی ہے، جسے اس نے امی کے نام سے سیو کر رکھا ہے، اتفاق سے نازنین کی ماں بھی اس وقت وہیں موجود ہوتی ہے اور شارق بھی ان کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ شارق کی نظر فون کی سکرین پر پڑتی ہے تو اسے فوراً شک ہوتا ہے کہ اگر نازنین کی ماں یہاں موجود ہے تو پھر یہ کون سی امی ہے جو نازنین کو فون کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ نازنین کال اٹھائے یا کاٹ دے، شارق خود فون اٹھا لیتا ہے اور دوسری طرف فہد کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جب شارق کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ پہلے بھی نازنین کو اس نے کسی سے بات کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اور تب بھی نازنین کے جھوٹ نے سارا معاملہ ختم کر دیا تھا۔ شارق غصے میں نازنین اور اس کی ماں کو وہیں چھوڑ کر اپنے بیٹے زین کو لے کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ نازنین اس کے پیچھے بھاگتی ہے، صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں، لیکن شارق اس بار اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے دوں گا۔ اب ناظرین، یہاں نازنین کو پہلی مرتبہ شاید احساس ہوگا کہ دوسروں کے گھر تباہ کرنے کی کوشش کرتے کرتے اپنا گھر بھی خطرے میں ڈال چکی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نازنین اتنی آسانی سے ہار مانے گی۔ وہ فوراً فہد کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مسئلہ تم نے پیدا کیا ہے، اب اسے حل بھی تم ہی کرو گے، لیکن فہد بھی صاف انکار کر دیتا ہے کہ مجھے تمہارے گھریلو مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ یہاں نازنین فہد کو بلیک میل کرتی ہے کہ اگر تم میرے مسئلے کو حل نہیں کرنے آئے تو میں عافیہ کو سب سچ بتا دوں گی کہ تم کس طرح اس کے اور احمر کے رشتے کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہو۔ فہد کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ اب نازنین اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ فہد شارق کے سامنے نازنین کے بارے میں ایسی باتیں بھی کرے گا جن سے نازنین کی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ وہ اسے بتا دے گا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بیوی کا میرے ساتھ چکر نہیں تھا، لیکن یہ میرے ساتھ ہوٹلز میں کھانا کھاتی رہی ہے، مجھ سے مہنگے مہنگے تحفے لیتی رہی ہے، تو دودھ کی دھلی تو تمہاری بیوی بھی نہیں۔ اب آتے ہیں احمر اور عافیہ کی طرف۔ یہاں ایک ایسا سین آنے والا ہے جو عافیہ کے لیے حقیقت جاننے کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آفس میں ایک ملازم احمر پر طنز کرتا ہے کہ آخر یہ باس کا داماد ہے، اتنی بڑی غلطی کے باوجود اسے نوکری سے نہیں نکالا گیا، اور فہد بظاہر احمر کا ساتھ دیتے ہوئے اسی ملازم کو نوکری سے نکال دیتا ہے، لیکن احمر کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی۔ احمر جانتا ہے کہ وہ ملازم اپنے گھر کا واحد کفیل ہے اور اس کی بیٹی کی شادی بھی قریب ہے۔ وہ فہد سے کہتا ہے کہ براہ کرم اپنا فیصلہ واپس لے لیں، اس نے میرے بارے میں جو بھی کہا میں نے برا نہیں منایا۔ عافیہ بھی شروع میں فہد کے فیصلے کو درست سمجھتی ہے، لیکن احمر اسے سمجھاتا ہے کہ تم لوگ تو آفس میں اندر بیٹھے ہوتے ہو، ملازمین کی مشکلات نہیں دیکھتے، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مجھے ان کے حالات کا اندازہ ہے، کسی سے اس کا رزق نہیں چھیننا چاہیے۔ یہ بات عافیہ کے دل میں اثر ضرور کرے گی، اور پھر ناظرین، یہی وہ موقع ہے جہاں ارم آخر کار وہ بات بتا دیتی ہے جو اسے بہت پہلے بتا دینی چاہیے تھی۔ ارم عافیہ کو صاف بتاتی ہے کہ شہیر بیمار نہیں تھا، نہ کوئی بڑی سرجری ہوئی ہے، نہ وہ علاج کے لیے یوکے گیا تھا، وہ دبئی گیا تھا اور وہاں اپنی زندگی انجوائے کر کے واپس آیا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا کہ اس نے اپنی بیماری کا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تاکہ عافیہ جذباتی طور پر اس کے قریب رہے اور احمر سے دور ہو جائے۔ عافیہ کے لیے یہ حقیقت یقیناً بہت بڑا صدمہ ہوگی۔
وہ شاید یہی سوچے گی کہ جس باپ پر میں نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا وہ میرے شوہر اور میرے گھر کو توڑنے کے لیے میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ لیکن صرف ارم کی بات ہی نہیں ہوگی، میرے خیال میں فہد کو اس ملازم کو دوبارہ نوکری پر رکھنا پڑے گا، وہ بھی عافیہ کے اصرار پر، اور پھر وہی ملازم عافیہ کو ایک بہت اہم حقیقت بتائے گا، کیونکہ اسے احساس ہو جائے گا کہ احمر نے اپنی توہین کے باوجود اس کی نوکری بچانے کی کوشش کی، تو وہ عافیہ کو بتائے گا کہ شہیر اور فہد پہلے سے احمر کو نیچا دکھانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور اس سلسلے میں مینیجر ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور عافیہ کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ احمر کی غلطیاں جان بوجھ کر نمایاں کی جاتی ہیں تاکہ عافیہ کے سامنے اسے نااہل ثابت کیا جا سکے۔ اب جب ایک طرف ارم حقیقت بتا چکی ہوگی، دوسری طرف آفس کا ملازم بھی یہی بات کرے گا، اور تیسری طرف نازنین اور فہد کا معاملہ سامنے آ جائے گا، تو عافیہ کے لیے حقیقت چھپی نہیں رہے گی، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ عافیہ کا سب سے بڑا فیصلہ سامنے آئے گا۔ وہ شہیر سے صاف کہہ سکتی ہے کہ میرے لیے آپ کا بزنس نہیں، میرا شوہر اور میرا گھر سب سے اہم ہے۔ ممکن ہے عافیہ خود بھی آفس چھوڑ دے اور احمر سے بھی کہے کہ اب تم اس بزنس میں کبھی واپس نہیں جاؤ گے۔ اور ناظرین، جس فہد کے لیے شہیر نے اپنی بیٹی کے گھر تک کو داؤ پر لگا دیا تھا، وہی فہد جب عافیہ کو حاصل نہیں کر پائے گا تو شہیر کے خلاف ہو سکتا ہے۔ فہد شہیر کا گریبان پکڑ کر کہے گا کہ میں نے آپ کے کہنے پر اتنا کچھ کیا، اپنا وقت لگایا، عافیہ اور احمر کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی، لیکن آخر میں مجھے کیا ملا؟ یہاں شہیر کو پہلی مرتبہ احساس ہوگا کہ جس شخص کو وہ اپنا رازدار اور ساتھی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کے لیے بھی خطرہ بن چکا ہے۔ اور نازنین کے لیے بھی ایک اور بڑا جھٹکا انتظار کر رہا ہے۔ ادھر شارق کو نازنین کی فہد کے ساتھ تعلقات کی حقیقت تو معلوم ہو جاتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے باوجود بھی وہ اتنی آسانی سے نازنین کو معاف کرے گا، کیونکہ بہرحال نازنین فہد کے ساتھ ہوٹلز میں کھانا تو کھاتی رہی ہے نا، اور اس سے مہنگے تحفے تحائف بھی لیتی رہی ہے۔ نازنین چاہے جتنی مرضی صفائیاں پیش کرے، شارق کا اعتماد ٹوٹ چکا ہے، اور شاید یہی نازنین کے لیے وہ سزا ہوگی جس سے اسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوگا کہ کسی دوسرے کے گھر کو توڑنے کی کوشش کرنا کتنا آسان تھا، لیکن اپنا گھر ٹوٹنے لگے تو تکلیف کیا ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین، کہانی میں ایک راز اب بھی باقی ہے، اور وہ ہے حمزہ اور کنزہ کے نکاح کا۔ جب سعدیہ کو معلوم ہوگا کہ حمزہ نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی تو یقیناً وہ حیران اور دکھی ہوگی، لیکن مجھے امید ہے کہ سعدیہ جذبات میں آ کر فوراً کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گی، بلکہ حمزہ کی مجبوری سمجھنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ حمزہ نے یہ نکاح اپنی مرضی یا محبت سے نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی پھپھو کی قسم اور ایک مجبوری کے تحت کیا تھا۔ اگر سعدیہ حمزہ سے یہ کہہ دے کہ حمزہ، یہ بات تو مجھے پہلے بھی بتا دیتے، ہم میاں بیوی ہونے سے پہلے دوست ہیں، تو شاید حمزہ کی ساری پریشانی ایک ہی لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ اور ناظرین، میرے خیال میں اب ڈرامہ واقعی اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شہیر کا راز، فہد کی سازش، نازنین کا فہد سے رابطہ اور حمزہ کے نکاح کی حقیقت، یہ سب ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا عافیہ اپنے باپ کے خلاف کھڑی ہو کر احمر کا ساتھ دے گی؟ کیا شارق واقعی نازنین کو طلاق دے گا؟ اور کیا حمزہ کا ماضی سعدیہ کے ساتھ اس کے مستقبل کو بچا پائے گا؟ کیونکہ اب کھیل بدل چکا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے رشتے توڑنے نکلے تھے، اب اپنے ہی رشتے بچانے کے لیے بھاگتے نظر آئیں گے۔